أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کا سلسلہ لے کر کے آئے ہیں، اور اس کا عنوان ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام، رکن دین، اساس دین، بنیاد دین. یہ موضوع بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہمارے لیے. فی الحال ہماری گفتگو ان روایتوں کی بنیاد پر ہوگی جو اہل بیت عصمت و طہارت علیہم الصلاۃ والسلام کے خزانے سے ہم تک پہنچی ہیں. اور ہم اس لیے اہل بیت علیہم السلام کی روایتوں پر کو بنیاد قرار دیں گے کہ اللہ کے رسول نے خدا بند عالم کے حکم سے اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، اور اس تمسک کرنے پر ذمہ داری اور ضمانت یہ لے کہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے. صرف تمسک کی بات نہیں ہے، تمسک کے ساتھ یہ ضمانت بھی ہے کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام اور اللہ کی کتاب قرآن سے متمسک ہوگا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. اس بنا کے اوپر ہماری بنیادی بحث اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کی بنیاد پر ہوگی. البتہ درمیان میں ہم دوسرے مذہب اور دوسرے لوگوں کی روایتیں بھی نقل کریں گے، لیکن ان روایتوں کو ہم بنیاد نہیں قرار دیں گے. ہماری بنیاد ہماری اپنی روایتیں ہیں، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس ولایت کو، اس امامت کو کس انداز سے پیش کیا ہے، اور خدا بند عالم کی نظر میں اس ولایت کی اور اس امامت کی کتنی اہمیت ہے. البتہ یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ بعض روایتوں سے یہ بات بالکل صاف ہے کہ نعمتیں صرف یہ دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں. یہ روزی روٹی، کھانا پینا، گھر مکان، یہ بڑی نعمتیں نہیں ہیں. خدا بند عالم نے اپنے قرآن میں جس نعمت کے تمام ہونے کا ذکر کیا ہے وہ نعمت ولایت اور امامت اہل بیت علیہ السلام، اور خاص کر ولایت و امامت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے. ہم گفتگو کا آغاز یہاں کریں گے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کو بہت غور سے ہمیں سننا ہے، سمجھنا ہے، خاص کر اس سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پر واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں سرگرم ہیں، اور ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. امام
جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ من دخل فی ھذا الدین بالرجال اخرجہ منہ الرجال کما دخلہ فیہ. اس پر غور کریں. من دخل ھذا الدین بالرجال، جو اس دین اسلام کو قبول کرے گا لوگوں کے کہنے سے، لوگوں سے متاثر ہو کر کے، لوگوں سے متاثر ہو کر کے، ان کے روب میں آ کر کے، تو جو شخص بھی اس دین میں داخل ہوگا لوگوں کے کہنے سے، اخرجہ منہ الرجال، تو اس کو اس دین سے بقیہ لوگ نکال دیں گے. جو شخص اس دین میں کسی آدمی کے کہنے سے داخل ہوگا تو ایک آدمی کے کہنے سے داخل ہوگا اور دوسرے آدمی کے کہنے سے نکل جائے گا. کما ادخلوہ فیہ. یہی وجہ آج ہماری نسل جدید اتنی زیادہ ڈسٹرب ہے، کنفیوز ہے کہ اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہاں جائے کیا مانے. ایک طرف جاتا ہے تو کچھ باتیں سننے میں آتی ہیں، دوسری طرف جاتا ہے تو دوسری باتیں سننے میں آتی ہیں، اور آدمی نسل جدید ینگ جنریشن کنفیوز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین کو اصلی جگہ سے نہیں لے رہے ہیں. فرمایا من دخل فیہ بالکتاب والسنہ، لیکن جو شخص دین میں قرآن کریم کی بنیاد پر، احادیث اہل بیت علیہ السلام کی بنیاد پہ داخل ہوگا، زالت الجبال قبل ان یزول، تو اتنا اس کا عقیدہ مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں لیکن یہ اپنے عقیدے سے ذرہ برابر ٹس سے مس نہیں ہوگا. ضمانت لی ہے. آج کے دور میں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کبھی ان سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی ان سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی ان کی بات کے آنے کے بعد قبول کر لیتے ہیں، کبھی ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہترین بات فرمائی ہے. یہ اس وقت ہے جب آپ کے درمیان اور دوسروں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، شاید جنگ جمل کا واقعہ ہے. ایک آدمی کنفیوز ہے آج کے حال کا، کہتا ہے یا علی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. ایک طرف میں آپ کی شخصیت کو دیکھتا ہوں، آپ کے فضائل و کمالات دیکھتا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور دوسری طرف جو لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم یاد کر رہا ہوں، کہ وہ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ بھی اصحاب پیغمبر ہیں، صحابی پیغمبر ہیں، پیغمبر اکرم کے نزدیک ترین افراد ہیں. یعنی وہ لوگ اجنبی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، جنگوں میں ان کے شریک رہے ہیں. یہ لوگ، ان کی بہادری کے قصے ہیں، ان کی ایک شخصیت ہے. تو میں کنفیوز ہوں حق کدھر ہے. آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ سے متاثر ہوں، آپ کے بارے میں جو روایتیں پیغمبر نے فرمائی میں نے نظروں کے سامنے ہیں، لیکن دوسری طرف بھی جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ بھی اجنبی لوگ نہیں، وہ بھی اصحاب پیغمبر ہیں. میں کدھر جاؤں؟ کنفیوز. جو صورتحال آج کی نسل کی ہے. تو امام نے کیا بہترین جملہ فرمایا. امام نے فرمایا کہ میں ہوں نا،
کیا تم سوچ سکتے ہو کہ میں حق کے اوپر نہیں ہوں گا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، حق پر ہوں، اگر میں حق پر نہ ہوتا تو کیا، امام جملہ نہیں فرمایا۔ امام نے فرمایا دیکھو تم نے بات کو غلط لکھا ہے، اگر تم حق کو شخصیتوں کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کرو گے تو پریشان ہوگے۔ اعرف الحق تعرف اہلہ، پہلے حق کو پہچانو پھر صاحبان حق کو پہچانو۔ شخصیتوں کے ذیل میں حق کو مت پہچانو، حق کے آئینے میں شخصیتوں کو دیکھو، پہلے حق کو پہچانو۔ تو اس ولایت اور ایمان سلسلے میں ہم پہلے یہ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے جن کو خدا و رسول نے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا ہے، جن کی عصمت کی گواہی قرآن کریم نے دی ہے، جن کے اقوال و افعال کی ضمانت رسول خدا نے لی ہے، اور اس کے علاوہ جن کے کردار کی عظمتوں پر ساری دنیا متفق ہے، کوئی ایسا فرقہ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ایسا بڑا عالم آپ کو نہیں ملے گا جو اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا قائل نہ ہو، ان کے کردار کی بلندی کا قائل نہ ہو، ان کی شخصیتوں اور عظمتوں کا قائل نہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی بنا پر ان کی امامت کا قائل نہ ہو، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام صادق علیہ السلام نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بات درست نہیں فرمائی۔ نہیں، سب امام صادق علیہ السلام کی شخصیت پر، ان کے کردار پر، ان کی بلندی پر متفق ہیں۔ ساری امت اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کی معترف ہے۔ اب آپ غور کریں، ایک طرف خدا بند عالم اپنے قرآن کریم کی آیتوں میں اہل بیت کی ضمانت لے رہا ہے، ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کی عظمتوں اور کردار کی ضمانت لے رہے ہیں، اور دوسری طرف ساری ملت اسلامیہ ان کی عظمت کردار کے قائل ہے، ان کی شخصیتوں کے قائل ہے، اس بات کی قائل ہے کہ اپنے زمانے میں جو بھی امام تھا اس سے افضل اس وقت دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ تو ان بڑی ضمانتوں کے بعد کیا مناسب نہیں کہ ہم اس ولایت و امامت سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کو بنیاد قرار دیں، اور یہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے اس امامت و ولایت کے بارے میں فرمایا کیا ہے، پھر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ غور کریں امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں کتاب خدا کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اس کتاب خدا میں کیا ہے؟ اس کتاب خدا میں تذکرہ ہے کہ دنیا کی خلقت کہاں سے شروع، میں ابتدائے خلقت کو جانتا ہوں، وما ہوا کائن اس قیامت میں جو صبح قرآن میں جو کچھ صبح قیامت تک ہونے والا سب قرآن میں موجود ہے۔ تو میں اس کا قرآن کی روشنی میں اس کائنات کی ابتدا سے واقف ہوں، اور اس قرآن کی روشنی میں اس کائنات کی انتہا سے واقف ہوں۔ مجھے معلوم ہے کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے اور کائنات کی انتہا کہاں ہوگی۔ اس قرآن میں آسمان کی خبریں ہیں، زمین کی خبریں ہیں، یعنی اس قرآن میں حقیقت آسمان ہے، حقیقت زمین ہے، اس میں جنت کے بارے میں گفتگو ہے، اس میں جہنم کے بارے میں گفتگو ہے،
اور ہر کچھ جو ہو چکا ہے وہ اس قرآن میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ کائنات کی ابتدا کیا ہے؟ یہ قرآن میں ہے۔ کائنات کی انتہا کیا ہے؟ یہ قرآن میں ہے۔ آسمان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا قرآن میں ہے۔ زمین کی حقیقت کیا ہے؟ یہ قرآن میں ہے۔ جنت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ قرآن میں ہے۔ جہنم کی حقیقت کیا ہے؟ یہ قرآن میں ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کچھ قرآن میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب قرآن میں ہے۔ فرماتے ہیں میں ان چیزوں کو کیسے جانتا ہوں؟ میں ان چیزوں کو فکر سے، مطالعے سے، تحقیق سے نہیں جانتا۔ عالم و ذالک کما انظر الی کفی، میں ان ساری چیزوں کو اس طرح سے جانتا ہوں جس طرح اس وقت اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ سارے حقائق میرے سامنے ہتھیلی کی طرح سے نمایاں ہیں۔ تو جس امام کا یہ قول ہو کہ میں سارے حقائق کو ہتھیلی کی طرح سے دیکھ رہا ہوں، کیا ان کے خاندان سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے جو بتائے کہ ولایت اور امامت کی حقیقت کیا ہے؟ فَفِي تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اس قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھو اہل بیت کا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ اہل بیت سے لینا ہے۔ اہل بیت ہیں کیا؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے امامت کی منزل کیا ہے تو یقین جانی ہمارے بہت سی بحثیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ یہ ولایت اور امامت اہل بیت رکن دین ہے، بنیاد دین ہے، اساس دین ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کے زمانے کے دو بہت بڑے عالم آئے، انبسا اور سہیل، دو بڑے بڑے آدمی جن کو زمانے میں نام تھا، شہرہ تھا اہل بیت کے مقابلے میں۔ انہیں کچھ مسائل پوچھے، امام سے کیا فرمایا؟ کہ شرقا و غربا، تم دونوں کے دونوں کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہو، کتنے بڑے محقق کیوں نہ ہو، تمہارے پاس کتنی ہی معلومات کیوں نہ ہو، شرقا و غربا، تم دونوں کے دونوں مشرق میں چلے جاؤ تلاش کر ڈالو، غربا مغرب میں چلے جاؤ، جہاں دل چاہے وہاں چلے جاؤ، چھان ڈالو پوری زمین، چپا چپا تلاش کر ڈالو، ایک ایک سے مل ڈالو، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اہل البیت، تم دنیا چھان ڈالو، چپا چپا ریزہ ریزہ چلے جاؤ، تم کو علم صحیح نہیں ملے گا مگر صرف اور صرف ہم اہل بیت سے ملے گا۔ فلا تجدان علما صحیحا، علم صحیح، حقیقی، واقعی علم جس کو صحیح علم کہا جا سکے، وہ کہاں ملے گا؟ وہ ہم اہل بیت کے پاس ملے گا، اہل بیت کے پاس ملے گا، علم صحیح، علم واقعی۔ کیوں؟ میں ایک بات آپ سے عرض کروں،
آج دنیا میں جو کچھ بھی ہے، کتنے ہی بڑے عالم، فاضل، محقق، بڑا غضب کے ذہین، بلا کے سمجھدار، غضب کا حافظہ، بالکل نابغیر روزگار، بالکل ایسے کہ کوئی مثال نہیں، لیکن یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا کیسے؟ فکر سے۔ لیکن میں صرف ایک بات عرض کر کے بات تمام کروں، ایک آدمی ایک ہال کے باہر کھڑا ہے اور وہ ہال کے اندر کا جائزہ لے بتا رہا ہے کہ یہ ہال ایسا ہے، چونکہ اس پہ کانفرنس ہونے والی ہے، اس میں کرسیاں ہونا چاہیے، اس میں لائٹ ہونا چاہیے، اس پہ آواز کا انتظام ہونا چاہیے، اس پہ ہوا کا انتظام ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ وہ باہر کھڑے ہو کر کے اپنی عقل سے اس حال کے بارے میں ساری چیزیں بیان کر رہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو حال کے اندر کھڑا ہوا ہے، وہ بیان کر رہا ہے۔ آپ سچ بتائیں ان دونوں میں کس کی بات صحیح ہوگی؟ وہ جو باہر کھڑا ہوا اپنی عقل و فکر لگا کر کے باتیں بیان کر رہا ہے، یا وہ جو حال کے اندر کھڑا ہوا اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے؟ کس کی باتیں صحیح ہوگی؟ آپ کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جو اندر دیکھ رہا ہے اس کی باتیں صحیح ہوگی۔ ساری دنیا کے بعد پیدا ہوئی، دنیا اہل بیت کے سامنے پیدا ہوئی ہے۔ ساری دنیا، خلق دنیا کے بعد سارے علماء اہل بیت خلقت دنیا سے پہلے پیدا، لہذا یہ ساری دنیا ان کی نگاہوں کے سامنے ہتھیلی کی طرح سے ہے۔ لہذا اہل بیت جو بتائیں گے وہ فکر کی بنیاد پر نہیں ہے، تحقیق کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے حقائق بیان کر رہے ہیں، پوری حقیقت ہے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ مرتبہ اہل بیت کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہے۔ ساری کائنات کی حقیقت اول سے لے کے آخر تک اہل بیت علیہ السلام کو ایسا جیسے آپ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ایک درہم رکھا ہو، جس طرح آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی کی لکیریں آپ کے لیے واضح ہیں، اس سے زیادہ اہل بیت کے لیے کائنات کی حقیقتیں واضح ہیں، اور اس حقیقت کے واضح ہونے میں اہل بیت کی ہر فرد برابر کی ہے۔ البتہ درمیان اہل بیت درجات ہیں، مولا کائنات کا الگ درجہ ہے، امام حسین کا الگ درجہ ہے، لیکن علم کی منزل میں، حقائق کے بیان کرنے میں، باتوں کو پہنچانے میں سب کا درجہ ایک ہے، کیونکہ سب کے علم کی بنیاد ایک، سب نے اپنی آنکھوں سے دنیا کی خلقت کو دیکھا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ان عقیدے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اہل بیت حقیقتیں بیان کرتے ہیں، لوگ اپنی فکریں بیان کرتے ہیں، اپنے تجربات بیان کرتے ہیں۔ اہل بیت افکار نہیں بیان کرتے، حقیقتیں بیان کرتے ہیں، واقعیت بیان کرتے ہیں، اور واقعیت اور حقیقت ایک ہوتی ہے۔ لہذا ہم اس بحث میں بنیاد قرار دیں گے اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کو، اور جتنا ہماری کوتاہ فکری میں، کم علمی میں، جہالت میں سمجھ میں آئے گا، اتنی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے، اور آپ سے بھی دعا ہے کہ آپ دعا فرمائیں، خداوند عالم اہل بیت کے آخری فرد حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے،
اور ان کی عنایتیں ہمارے شامل حال ہوں، تاکہ ہم ان کی عنایتوں کی بنا کے اوپر، ان کی توفیقات کی بنا پر، ان کے نظر کرم کی بنا پر اس بحث کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور اس دن کی امید میں جب ابھی حقائق خود اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔